لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق پہلی حدیث چل رہی تھی، جس کا ایک کافی حصہ ہو چکا ہے، صرف ایک آخری ٹکڑا اس کا رہ گیا ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ کہ ہر شخص ہر روز اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اس کو آزاد کر لیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ پیغام دیا کہ ہر شخص ہر روز اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ سودا کس طرح کرتا ہے؟ کل انسان یسعی بنفسہ فمنہم من یبیعها للہ تعالی بطاعتہ فیعتقها من العذاب۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے، جو انہوں نے صحیح مسلم کی تشریح میں بیان کیا کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، وہ اللہ کو بیچتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا سودا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے احکامات کو مان کر۔ تو پھر جب اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس کو جہنم سے بچا لیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر لیتا ہے۔ دوسری بات، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقُهَا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، بلکہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور خواہشات نفس پر چلتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو دو باتیں بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، جہنم سے آزاد کر لے، اور ایک شخص وہ جو برے اعمال کر کے، یعنی اعمال سیئہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اپنے آپ کو برباد کر دے۔ تو بات معلوم ہوئی کہ جب بندہ اللہ کی بندگی کرے گا، جب اللہ کی عبادت کرے گا، تو اسی وقت اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگی۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں جہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ سارے انسان خسارے میں ہے سوائے 4 صفات کے حامل لوگوں کے، تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ ساتھ سچ کا دیا، تواصی بالحق کی اور تواصی بالصبر کی۔ یہ 4 صفات کے لوگ ہیں کہ 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی، وہ لوگ ناکام نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گویا کہ اس آیت کی تشریح ہے کہ ہر آدمی اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اس کو آزاد کر لیتا ہے جہنم سے، یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب یہ آدمی کے ذمے ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے نفس کا سودا کس طرح کرتے ہیں، اس کو آزاد کر کے کرتے ہیں یا اس کو ہلاک کر کے کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو انسانوں کے سامنے 2 راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تو 2 راستے دکھا دیے، طریق الخیر و طریق الشر، یعنی ایک بھلائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ۔ اب اختیار ہمارے ذمے ہے، اگر ہم اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اگر ہم برائی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر جہنم میں ہم کو جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے 2 راستے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اب اختیار ہم کو کرنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے
کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں، تو جب یہ سوال پیدا ہو تو آدمی سب سے پہلے اس بات کو غور کرے، اس بات پر غور کرے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے کسی چیز کی، ہر چیز کی خلقت کا، ہر چیز کی پیدائش کا۔ تو آدمی سوچے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین خود اس کا جواب دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سورۃ الذاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری تخلیق کا مقصد، انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا وہی اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر پائے گا، اور جو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا صحیح معنوں میں تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین نے ہماری نجات اپنی عبادت میں رکھی ہے۔ ہاں، پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ صرف نماز کا پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، صرف یہ عبادات نہیں ہیں، یہ تو فاؤنڈیشن ہے، یہ تو اسلام کی بنیاد ہیں، یہ بھی عبادات ہیں لیکن بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبادت کا اصل مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، ہر خطے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں ہم اللہ رب العالمین کے سچے بندے بنیں، اللہ رب العالمین کے پکے بندے بنیں، کہ اللہ رب العالمین نے جن احکامات کا ہم کو پابند بنایا ہے اس پر ہم مکمل طور پر پابندی کرنے والے بنیں زندگی کے ہر میدان میں۔ صرف نہیں کہ مسجد میں آئے، اللہ کے احکامات کو مان لیا، گھر پر جائیں تو اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مسجد میں بھی رہیں تو مکمل مسلمان بن کر، گھر میں بھی رہیں تو مکمل مسلمان بن کر، مارکیٹ میں ہے تو وہاں بھی ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، اسلام بالکل مکمل اسلام کے ساتھ ہمیں وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی اور جگہ پر ہیں، کسی اور آفس میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اپنے رب کے احکامات پر مکمل طور سے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اسلام کی بعض تعلیمات کو اپنا لیا، بعض کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جب اسلام جیسا مذہب، جیسا دین ہم کو دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ اس کے پورے احکامات پر ہم عمل کریں۔ بعض کو کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو پورے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، پورے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ جب یہ چیز ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا بندگی کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہی چیز ہے جو آدمی کے نجات کے لیے کافی ہے اور آدمی کے نجات کے لیے یہی ذریعہ ہے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اگلی احادیث اور ہیں جو ماشاءاللہ بہت سی اس کی تشریحات ہیں، بہت مفید احادیث صبر کے متعلق آ رہی ہیں، کہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے کہ ہم کسی چیز پر صبر کرنا نہیں چاہتے ہیں، مطلب ہماری عادت نہیں ہے کہ کسی پر صبر کریں، ہمیں ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ حدیثیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر صبر کا مادہ بھی آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔